السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں سب مل کر کے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ لوگ بہت دیر سے علماء کرام کی تقاریر سماعت کر رہے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے میں نے کوئی تقریر کرنے کے لیے مائک نہیں پکڑا، بس اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا قدس سرہ نے اپنی ایک نعت پاک میں محشر کے میدان کی تصویر کشی فرمائی ہے کہ محشر کے میدان میں کس طریقے سے ہم مشکلات میں پڑیں گے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم گنہگاروں کو کس طریقے سے ان مشکلات سے نکالیں گے۔ وہ پورا واقعہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ایک نعت پاک میں پرویا ہے۔ انہوں نے تو اپنے لیے فرمایا ہے، لیکن ان کے واسطے سے ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ آپ لوگ حضرت کے چہرے مبارک کا دیدار کرتے رہیں اور اعلیٰ حضرت کے اس کلام سے محظوظ ہو جائیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، سبحان اللہ، ہر طرف دیدے حیرت زدہ تکتا کیا ہے۔ سبحان اللہ، سرکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمایا۔ بے شک۔ استاد زمن فرماتے ہیں کنجی دی تمہیں اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ سبحان اللہ۔ اور تاج الشریعہ فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مانگ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا، نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے۔ پند کڑوی لگے ناصح سے ترش او ہوئے نفس، زہر اسیا میں ستمگر تجھے میٹھا کیا ہے۔ ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی امت میں بنایا، انہیں رحمت بھیجا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ہم پر کرم فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ حضرت امام ابو اللیث سمرقندی نے اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں نقل فرمایا ہے کہ انہوں نے ایک امت کے بارے میں انہیں معلوم ہوا کہ ایک امت ہوگی جن کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ ہوگا، جن کی یہ صفات ہوں گی۔ انہوں نے عرض کرتے گئے پروردگار اس کو میری امت بنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا رہا کہ یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ پھر امت کے بارے میں سنا کہ اس امت کی صفت ایسی اور ایسی ہے، پھر عرض کیا کہ پروردگار اس امت کو میری امت بنا۔ پھر پروردگار نے فرمایا کہ وہ میرے محبوب کی امت ہے۔ آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پروردگار عالم
اگر اس امت کو میری امت نہیں بناتا تو مجھے ہی اس امت کا ایک امتی بنا دے سر، مجھے ہی اپنے محبوب کی امت میں شامل فرما۔ تو اس امت کا ایک فرد ہونا یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی امت میں بنایا، انہیں رحمت بھیجا، یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے، صدقے پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب۔ سبحان اللہ، پروردگار عالم صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مجھ سے میرے اعمال کی پرسش نہ فرما، سبحان اللہ، میرے اعمال ہیں ہی نہیں اس لائق کہ ان کو تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں، اللہ، میں تو سبحان پہلے سے ہی شرمندہ ہوں، سبحان میں اللہ، تو پہلے سے ہی لجایا ہوا ہوں، مزید پرسش فرما کر سبحان اس اللہ، لجانے سبحان کو اللہ، لجانا کیا ہے۔ سبحان اللہ، زہد ان کا میں نہ گناہ، زاہد ان کا میں گنہگار وہ میرے شافع، سبحان اللہ، زاہد ان کا میں گنہگار، سبحان اللہ، سبحان میں اللہ، سرکار کا گنہگار وہ میرے شافع، اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے زاہد میری نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے کہ وہ میرے شافع ہیں، سبحان میں اللہ، بھلے گنہگار لیکن وہ شفاعت فرمائیں گے، سبحان، اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت، جب پرسش اعمال ہوگی میرے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اس وقت مجھے اپنے آپ کو میں بے بس محسوس کروں گا، تو دوستو پتا ہے اس وقت میری تمنا کیا ہوگی؟ فرماتے ہیں بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت، دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے؟ سبحان اللہ، کیا تمنا ہے؟ پھر اس کی توضیح فرماتے ہیں کہ کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور، سبحان اللہ، فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور، ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے گوگا کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری فریاد کی آواز سرکار کے کان مبارک تک پہنچے گی، سرکار فرمائیں گے کہ ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے گوگا کیا ہے، کون آفت زدہ ہے، کس پہ بلا اللہ ٹوٹی ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، سرکار فرمائیں گے کون آفت زدہ ہے، کس پہ بلا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے، سبحان اللہ، کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری۔ اس مصیبت زدہ کو دیکھو، اعلیٰ حضرت اپنے بارے میں فرماتے ہیں اور ہم لوگ اعلیٰ حضرت کے وسیلے سے مصیبت میں گرفتار ہوں گے، سرکار تک فریاد پہنچے گی، سرکار فرمائیں گے کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری، کیوں ہے بےتاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے، سبحان اللہ، اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملا، بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے، سبحان دیکھو اللہ، تو کوئی میرے اس بندے کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یوں ملائک فرماتے ہیں کہ جب فرشتے ہماری طرف آئیں گے اور ہم سے پوچھیں گے تو ہم اپنا واقعہ بتا دیں گے کہ اس طریقے سے ہم مصیبت میں گرفتار ہیں، تو فرشتے واپس سرکار کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور عرض کریں گے یوں ملائک کریں معروض کی ایک مجرم ہے، محبوب ایک مجرم ہے باہر، اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے، کیا ہے، سامنا قہر کا ہے، دفتر اعمال ہے پیش، وہ میری ساری حالت سرکار سے بیان کریں گے کہ وہ ایک مجرم ہے اور اس سے پرسش ہو رہی ہے کہ تم نے کیا 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 ہے، وہ سامنا قہر کا ہے، دفتر اعمال ہے پیش، ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ بندہ اپنا نام اعمال لیے ہوئے پروردگار کے روبرو ہے اور ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا، اللہ اللہ، آپ سے کرتا ہے فریاد کی یا شاہ رسول، سبحان اللہ، وہ فرشتے سرکار کو کہیں گے کہ وہ بندہ، اعلیٰ حضرت اپنے بارے میں فرماتے ہیں اور ہم، یا رسول اللہ آپ سے کرتا ہے فریاد کی یا شاہ رسول، بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رحمت میں کیوں دیری ہو رہی ہے، اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں،
آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے، کھٹکا کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں جب فرشتے اتنا بتائیں گے تو سرکار کی رحمت جوش میں آئے گی. سرکار کیا فرمائیں گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے. سبحان اللہ. سن کے یہ عرض میری، جب ملائکہ میری عرض سرکار تک پہنچائیں گے، میری فریاد سرکار تک پہنچائیں گے، تو سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے. یوں ملائک کو ہو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے، اب سبحان کس اللہ. چیز کی دیری ہے، چلو اس بندے کے پاس چلو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو، ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھے تماشا کیا ہے. اللہ سبحان. اور جب سرکار تشریف لائیں گے تو ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور. جب سرکار کو اپنی طرف آتا دیکھوں، مجھے مصیبت سے بچانے والے کو اپنی طرف آقا دیکھوں، تو ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور، اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے. سبحان اللہ. اور تڑپ کر یہ کہوں نعرہ تکبیر، مسلک اعلی حضرت زندہ آباد. سبحان لو وہ آیا میرا حامی، میرا غمخار امم. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب طرف شور مچاؤں گا کہ دیکھو لو وہ آیا میرا حامی، میرا غمخار امم. آ گئی جان تنے بیجا میں، یہ آنا کیا ہے. سبحان اب اللہ میری سبحان جان میں اللہ. جان آ جائے گی. میرا تن تو مردہ ہوا جا رہا تھا، سرکار تشریف لائیں گے میری جان میں جان آ جائے گی. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. پھر کیا ہوگا جب سرکار تشریف لائیں گے؟ پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لیں سرور. سبحان اللہ. پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لیں سرور، اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. فرمائے ہٹو اس بہت پہ عمدہ. تقاضا کیا ہے؟ تقاضا کیا ہے؟ ارے بندہ آزاد شدہ ہے ہمارے در کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب اس پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہم نبی کے غلام، ہم نبی کے در کے گدا، اعلیٰ حضرت کے وسیلے سے بندہ آزاد شدہ ہے، یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے. چھوڑ کر مجھ کو، سرکار جب یہ فرمائیں گے تو فرشتے فوراً چھوڑیں گے. تو چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم. یا رسول اللہ یوں ہی نہیں پکڑا، ہمیں حکم ہوا تھا، ہمیں ہر ایک اللہ اللہ کے بارے میں حکم جیسا ملا ویسا ہم نے کیا. تو چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم، حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے. سبحان اللہ. تو تعمیل ہو گئی فوراً چھوڑ دیں گے. یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب میرے گناہوں کا دفتر اور پھر سرکار کا مجھے اس مصیبت سے بچانا، جب یہ سما محشر کے لوگ دیکھیں گے تو کہتے ہیں یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ، چشم بد دور ہو کیا شان ہے رتبہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار شفاعت فرمائیں گے تو کہتے ہیں چشم بد دور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے. صدقے اس رحم کے، اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرکار کی رحمت کے صدقے اس پہ قربان میں، صدقے اس رحم کے اس سائے دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے. کس طریقے سے سرکار نے محشر میں جہاں ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس محشر کے میدان میں کس طریقے سے سرکار ہم غلاموں کو بچا لیں گے. سبحان اللہ. صدقے اس رحم کے اس سائے دامن کے نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے. اے رضا جانے انادل تیرے نغموں کے نثار. اندلیب کی جمع انادل. اے رضا جانے انادل تیرے نغموں کے نثار، بلبلے باغے مدینہ تیرا کہنا کیا ہے. بلبلے باغے مدینہ تیرا کہنا کیا ہے. دوستو ہم بھی رضا والے ہیں. اعلیٰ حضرت کے صدقے میں، اعلیٰ حضرت کے وسیلے سے سرکار ہم کو بھی محشر کے میدان میں بچا لیں گے، مصیبت سے نکال کر کے جنت کے حقدار بنا دیں گے. بس
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک